السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے گروپ کے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، قرآن کریم کی خدمت میں مصروف عمل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ و آپ حضرات کی محنتوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ سبق نمبر 2 مرکبات کی تختی کل ہم آدھی پڑھ چکے تھے، وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے مکمل نہیں کر پائے تھے۔ آج اس تختی کو مکمل کر لیتے ہیں۔ کل ہم نے آخری حرف صاد اور واد کی پہچان پڑھی تھی، شروع، درمیان اور آخر کی شکلوں کی۔ آج اس کے بعد کے حرف پڑھنے ہیں۔ قا اور وا اگلے حروف ہیں، ریڈ لائن میں درمیان میں ان کو لایا گیا ہے۔ ان دو کی پہچان بچوں کو کروائی جائے، چونکہ یہ دو حروف بالکل آسان ہیں۔ شروع، درمیان اور آخر کی صورت میں ایک ہی شکل ہے، اصل شکل جیسے ہی ہیں۔ اس کی پہچان میں طلباء بہت کم ہی غلطی کرتے ہیں، بآسانی اس کو پہچان لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طا اصل شکل بچہ خود اس کی پہچان کرے۔ اس کے بعد طا سین، با طا شین، سین طا، با صاد طا۔ وہی حرف وہی صورت ہے، یا کہ اس کے اوپر نقطہ آ گیا ہے تو دوسرا حرف بن گیا ہے۔ وا نون عین وا تا، نون وا، خا فا وا۔ اس کے بعد عین، غین اور حمزہ کو ہم لے کے آئے ہیں، کیونکہ ان تینوں کی شکلیں یا وہ کسی حد تک ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ عین اور غین تو بالکل ایک جیسے ہیں، صرف نقطے کا فرق ہے۔ اور حمزہ کی شکل بھی چونکہ عین کے سرے جیسی ہی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان حروف کے ساتھ حمزہ کو لے کے آئے ہیں۔ حضرت قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ نے بھی جو ہے وہ عین غین کے ساتھ حمزہ کو ہی لایا ہے۔ عین، عین میم، با عین واد، فا عین تا، با عین۔ عین کی آخر میں چونکہ اصل جو شکل ہے، بعض کاتب حضرات نے وہ شکل بھی قرآن کریم میں لکھی ہے، لیکن اکثر نسخوں پر قرآن کریم میں اکثر جگہ پر جو ہے وہ جو درمیانی عین کی صورت ہے، جو عین کا سرا ہے دوسرے حرف کے ساتھ جب مل جاتا ہے تو پھر وہ تھوڑی سی اس کے اندر جو تبدیلی آ جاتی ہے، تو آخر کی بھی صورت اکثر حضرات نے وہی لکھی ہے، تو اس لیے ہم نے دونوں صورتیں یہاں لائی ہیں۔ تو بچے کو درمیان والی صورت کی پہچان کروا دی جائے تو آخر والی شکل کی بھی بچہ جو ہے وہ بآسانی پہچان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے غین، غین را، یا غین نون، یا غین با لام غین۔ اس کے بعد ہے حمزہ۔ ایک تو اس حرف کی ادائیگی میں شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ طلباء آخر میں الف کی آواز پیدا کر دیتے ہیں، اور اکثر شروع کے اندر بھی ہا کی آواز نہیں پیدا کرتے ہیں، بلکہ شروع کے اندر بھی حمزہ کے اندر حمزہ کی ہی آواز پیدا کر دیتے ہیں۔ تو شروع کے اندر ہا کی آواز اور آخر میں بھی ہا کی آواز ہے۔ حمزہ، یہ الف اور حمزہ مفردات کی تختی میں وہ دو حروف ہیں جن کو بالکل لمبا نہیں کیا جاتا ہے۔ اور ان دو حرفوں کے اندر چونکہ الف کے اندر بھی اصل میں حمزہ، لام اور فا ہیں، اور حمزہ کے اندر بھی ہا، میم، زا اور ہا، تو باقی حروف کے اندر جو حرف ہے وہی حرف شروع کے اندر ہے، لیکن ان دو حرفوں کے اندر مطلوبہ حرف شروع کے اندر نہیں ہے۔ بہرحال تو اس کی ادائیگی بچے حمزہ اس طرح سے ہی کریں۔ تو شروع کے اندر جب آ جائے گا تو الف کے اوپر اگر آئے تو حضرت قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے قاعدے میں طریقہ تعلیم کے اندر نورانی قاعدہ کے جو ہے اس میں تعریف فرمایا کہ حمزہ کی یہ 4 صورتیں ہیں۔ ایک تو حمزہ کی اصل عین کے سرے والی شکل ہو گئی ہے، یہ اصل شکل ہو گئی ہے حمزہ کی، اور دوسرا الف کے اوپر آ جائے حمزہ تو وہ بھی حمزہ ہے، یا واؤ کے اوپر حمزہ آ جائے تو یہ بھی حمزہ ہی ہیں، واؤ یا بچوں کو نہ پڑھایا جائے۔ تو بعض قاعدوں کے اندر حمزہ بشکل الف اور حمزہ بشکل واؤ، حمزہ بشکل یا یہ لکھا ہوتا ہے، تو اسی طرح بغیر سمجھائے اساتذہ اکرام بچوں کو پڑھا دیتے ہیں۔ تو اگر یہ لفظ پڑھائیں بھی تو بچوں کو سمجھائیں کہ یہ واؤ یا نہیں ہے بلکہ حمزہ ہی ہے، تو اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ بعض طلباء دیکھنے میں آئے وہ پوری آ کو پوری یا پڑھ دیتے ہیں، تو
تو یہ اسی جو ہے وہ کمزوری کی وجہ سے آگے چل کے طلباء کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو ہم نے اس قصے کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ مکمل طور پر اس کو حمزہ ہی لکھا ہے، واو یا یا کا نام بالکل نہ لیا جائے۔ حمزہ، با حمزہ سین، یا حمزہ قاف، را حمزہ۔ اس کے بعد ہا لے کے آئے ہیں۔ ہا جب کسی حرف کے ساتھ شروع میں آئے گا تو قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ آنکھوں والی جو اس کی صورت ہے وہ لکھی ہوئی ہے، تو اس کی پہچان بچوں کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ہا رال، چونکہ کوئی اور حرف کی جو ہے وہ شکل اس کے ساتھ ملتی جلتی نہیں ہے۔ درمیان میں یہ دو صورتیں ہیں، ایک تو وہی آنکھوں والی ہے اور ایک جو ہے وہ دوسری شکل ہے، ہم نے یہاں وہ بھی لائی ہے۔ ہا ہا میم، آخر میں جیم ہا، فا یا ہا، تو یہ اس کے اوپر نقطے آ جائیں تو یہ تا بن جاتا ہے، گول تا جیسی یہ صورت ہے، بچوں کو بآسانی سمجھائی جا سکتی ہے کہ آخر میں جب ہا آئے گا تو اس طرح سے آئے گا۔ اس کے بعد 4 حروف ہیں، حضرت قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ نبی نورانی قاعدے میں آخر میں یہی 4 حروف لا کر ان کی پہچان کروائی ہے، تو ہم نے ان کی ابتدائی، درمیانی اور آخری تینوں صورتیں واضح کرنے کے لیے اس ترتیب سے لے کے آئے ہیں۔ مقصود ان 4 حروف کی پہچان ہے۔ فا، را، نون، فا واو، عین فا، صاد ہا فا۔ اس کے بعد قاف، چونکہ ابتدا میں اور درمیان میں ان دونوں حروف میں صرف نقطے کے ذریعے فرق ہو رہا ہوتا ہے، تو یہاں بھی جو ہے نا وہ بچوں کو نقطے بچوں سے سنے بھی۔ مرکبات کی تختی میں اصل مقصود تو وہ یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو نقطوں کے ذریعے جو ہے وہ جو قریب قریب صورتوں والے حروف ہیں، ہم نے یہاں قاعدے میں وہی ترتیب رکھی ہے، تو نقطوں کے ذریعے بچوں کو بلیک بورڈ کے ذریعے یا وائٹ بورڈ کے ذریعے جو اساتذہ پڑھاتے ہیں، مفردات کی اور مرکبات کی تختی، یہ طلباء کے لیے سمجھنی آسان بھی ہے اور ہر لحاظ سے مفید بھی ہے۔ تو اگر جو ہے وہ بورڈ کے اوپر بچوں کو پڑھایا جائے تو نقطوں کے ذریعے بچوں کی جو ہے وہ رہنمائی کی جا سکتی ہے، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، ان کی طرف جو ہے وہ یہ کمزوریاں دور کی جا سکتی ہیں۔ قاف اصل شکل اور شروع کے اندر آئے گا تو بالکل فا والی صورت ہی ہے، صرف نقطے 2 ہیں، قاف فا۔ درمیان میں تا، قاف واو، تا اور قاف یہ 2 حروف ہیں مفردات میں کہ جن کے اوپر 2 نقطے ہیں، تو تا کی شکل چونکہ جو ہے وہ باقی جو 4 حروف ہم نے پڑھے ہیں ان جیسی ہے، اور قاف کی شکل فا کے ساتھ ملتی جلتی ہے، 2 نقطے ہیں، تو یہ کہ اس سے بچوں کے لیے آسانی کے ساتھ ان حروف میں وہ فرق کر سکتے ہیں۔ تا، قاف واو، اس کے بعد ہا قاف، فا لام قاف۔ اصل میں جب آخر میں جب یہ آئیں گے تو اپنی اصل شکل میں آ جائیں گے، بچوں کے لیے پہچان بالکل آسان ہے۔ اس کے بعد ہم لے کے آئے ہیں واو، چونکہ واو یہ بھی آنکھ والی جو ہے وہ اس کے شروع کے اندر بھی آنکھ ہی ہے، یہ تو اس کی پہچان بھی بچوں کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے، چونکہ اس کی شکل بالکل تبدیل نہیں ہوتی، جیسی طا اور غا کی شکل تبدیل نہیں ہوتی ہے، اسی طرح واو کی شکل بھی کسی جگہ پر نہ شروع میں تبدیل ہوتی ہے، اصل شکل ہی ہے، درمیان میں بھی اصل شکل ہی ہے، اور آخر میں بھی آئے گا تو اپنی اصل شکل میں ہی آئے گا۔ اور ایک بات ہم نے شروع میں عرض کی تھی کہ یہ 6 حروف ہیں کہ ان کے ساتھ کے بعد اگر کوئی حرف ہوگا تو وہ الگ لکھا جائے گا، ان کے ساتھ مل نہیں سکتا ہے، یہ بات بچوں کو سمجھانی یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں، اساتذہ اکرام سے درخواست ہے کہ یہاں بچوں کو یہ بات بھی سمجھا دیں۔ ایک تو الف ہے، یہ شروع میں بھی نہیں آ سکتا ہے اور درمیان میں بھی آئے گا تو اگلے حرف سے الگ لکھا ہوگا، اور باقی جو 5 حروف ہیں یہ شروع، درمیان اور آخر تینوں جگہوں پر آئیں گے، لیکن جیسے درمیان میں اگلے حرف سے الگ ہیں ایسے ہی شروع میں بھی آئیں گے، تو دوسرا حرف اور یہ حرف جو ہے وہ دونوں الگ الگ ہی ہوں گے۔ واو را، خا واو فا، فا واو، فا قاف واو، آخر میں میم ہے، تو اس کی پہچان بھی بچوں کے لیے ان 4 حروف جیسی ہے، اس کی بھی یہ وہ آنکھ ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی پہچان شروع درمیان تینوں جگہوں پر آتا ہے،
اور شروع کے اندر آئے گا تو آپ کے ساتھ جب مل کے آئے گا تو صرف اتنا لکھا جائے گا. اس کی ابتدائی صورت یہ ہے میم نون قاف میم تا لام میم نون عین میم. تو یہاں کیونکہ مرکبات کی تختی میں بچوں کے لیے قرآن کریم سے حروف کی پہچان ہے اور اس میں تھوڑی سی بچوں پر اگر محنت کر لی جائے تو بچے قرآن کریم میں حروف کی بآسانی پہچان کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ بقیہ گزارشات بھی کل ہی عرض کر دی جائیں گی اور مرکبات کی تختی وہ بھی انشاءاللہ کل پڑھیں گے اور تعلیمی رپورٹ کے بارے میں بھی کل ہی گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.